السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ چند نشستوں سے ہمارے حروف معنوی چل رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ان کی لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے وہ دیکھ لیں تاکہ حروف معنوی کا تسلسل برقرار رہے۔ آج بھی ہم حروف معنوی ہی پڑھیں گے، تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف معنوی کی دوسری قسم یعنی حروف مرکبہ کی 21ویں قسم ہے حروف جر۔ جو حروف فعل یا شبہ فعل کا مطلب ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں تفضیل وغیرہ جو ہم نے آپ کو مشتقات میں پڑھائے تھے، یہ مراد شبہ فعل سے، یا معنی فعل کا اپنے مابعد کے ساتھ تعلق کو ظاہر کریں، وہ حروف جر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فعل کی مثال دیکھ لیں۔ براسب سوار شدم، میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بر جو ہے اسب کے ساتھ مل کر یہ فعل کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، براسب سوار شدم، میں گھوڑے پہ سوار ہوا۔ شبہ فعل کی مثال دیکھ لیں۔ من آئندہ بخانہ، من آئندہ بخانہ، اب با جو ہے یہ خانہ کے ساتھ مل کر یہ آئندہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر رہا ہے کہ میں گھر آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، معنی فعل کی مثال دیکھ لیں۔ این در خانہ است، وہ گھر میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ موجود جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ گھر میں موجود ہے۔ مزید حروف جارہ دیکھ لیں۔ با یہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے۔ از مطلب سے، تا مطلب تک، با میں، برائے لیے، بہر واسطے، پے لیے، در اندر اس کا مطلب ہے میں، را مطلب برائے، اور یہ اسم ہی پہ داخل ہوتے ہیں۔ ان حروف جر کی مثالیں ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، اگلی قسم ہے حروف شرط۔ وہ حروف جو دو جملوں پر داخل ہوں اور یہ بتائیں کہ دوسرا جملہ پہلے جملے پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے جملے میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اگر ہوگی تو دوسری ہوگی۔ حروف شرط دیکھ لیں۔ اگر، گر، وگر، ار، ور، ہرگاہ، چوں، ان سب کا مطلب ہے اگر، ور تک۔ ٹھیک ہے، ہرگاہ جب بھی، چوں مطلب جب۔ اگر خواندی عالم شدی، اگر تو پڑھے گا عالم بن جائے گا۔ اچھا، یہ جو دو جملے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حروف نسبت۔ جن حروف کے ذریعے کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے وہ حروف یہ ہیں۔ یہ نون ہے، یہ نون، شین نون اور وے زہ۔ ٹھیک ہے، مثالیں دیکھ لیں۔ زرین، زرینہ، دستہ، کشموری، انجمن، گلشن، وے، راہ وے اور زا پاکیزہ۔ ان کی مزید وضاحت ہم نے آپ کو اس میں منصوب میں بتائی تھی۔ اس میں منصوب جب ہم پڑھ رہے تھے اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کو بتا دی تھی ہم نے۔ حروف علت۔ جن حروف کے ذریعے کسی چیز کا سبب بیان کیا جائے انہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ سبب کو علت کہتے ہیں اور جس چیز کا سبب بیان کیا جائے اسے کہتے ہیں معلول۔ ٹھیک ہے، حروف علت یہ ہیں کہ، زیرا کے، بئیں سبب، ٹھیک ہے، زیرا چے، چرا کے، لہذا، ار، بنا بریں، ازیں سبب، بعلت این کے، بسبب آں کے۔ ان سب کا مطلب ہے اس لیے کہ، اس وجہ سے کہ، وجہ یہ تھی کہ، ان کا مطلب یہی ہے۔ مثال دیکھ لیں۔ امروز بمدرسہ نہ رفتم، آج میں مدرسہ نہیں گیا۔ زیرا کے تعطیل بود، اچھا آج میں مدرسہ نہیں گیا، یہ ہے معلول جس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ ہے تعطیل کا ہونا، چھٹی کا ہونا۔ تو یہ تعطیل جو ہے علت ہے اور مدرسے نہ جانا معلول ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بہت ہی آسان سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند بھی آیا ہوگا
اور اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ تو آپ حضرات کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مزید حروف معنوی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔